بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سعید مرزا ہے اور آج میں آپ سے قرآن اور صرف قرآن کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیثوں کی ضرورت ہے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، اور قرآن یہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ مفصل کتاب ہے، واضح کتاب ہے، تفصیل کل شعین اور مبین ہے، کلیئر ہے، تو وہ ہمیشہ یہی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارا جو ہمارے جو ریچولز ہیں، جیسے صلات ہو گئی یا حج ہو گئی، یہ قرآن میں ڈیٹیل میں کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی جو ہے سمپل ریزن یہ ہے، سمپل وجہ یہ ہے کہ جو اسلام کا مذہب ہے، جو اوبیسلی پریکٹس ہو رہا ہے، ویدر سنی ہو یا شیعہ ہو یا اور بھی جو فرقے ہیں، ان کا قرآن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، وہ قرآن پر بیس نہیں ہے۔ اور یہ کافی شاکنگ بات لگے گی بہت سو کو، لیکن یہ ایکچولی سچائی ہے، اور یہ میں ایسی کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اوبیسلی مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور ریسنٹلی ایک آدمی ہے سیم گیرنس کے نام سے، جس نے دا قرآن کمپلیٹ ریولیشن ایک ٹرانسلیشن کی ہے قرآن کی، جس میں بیسکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کے جو یہ دعوے ہیں کہ یہ مفصل ہے اور مبین ہے اور ہدایت کے لیے کافی ہے، اس کی بیسس پہ کیا وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ اور قرآن کو اگر آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ لفظ کیسے استعمال ہوئے ہیں، سجدہ، صلات، رکوع، دین اور شہادہ اور حدیث اور سنہ، تو آپ دیکھیں گے قرآن جس طرح یہ لفظوں کو استعمال کرتا ہے، اس طرح یہ مذہب اسلام ان لفظوں کو نہیں استعمال کرتا۔ انشاءاللہ میں اور ویڈیوز میں اس پہ اور تفصیل میں بات کروں گا، لیکن میں چاہ یہ رہا تھا کہ ایک طرح سے میں ایک بنیاد سیٹ اپ کروں اور میں آپ کو دکھاؤں فرام دا قرآن میں ہی سے بہت سی آیات ایسی جس میں قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے مفصل ہے، تفصیل ہے، اور ہمیں کسی اور چیز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور رضا۔ تو جیسے کہ قرآن میں البقرہ میں شروع میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ کتاب ہے وہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کا اپنا جو سٹینڈ ہے، جو سٹینس ہے، جو موقف ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن اور صرف قرآن۔ یہاں جو ہے میں ٹرانسلیشن استعمال کرنا چاہ رہا تھا مودودی صاحب کی۔ آپ اپنی فیوریٹ ٹرانسلیشن کو استعمال کریں، کیونکہ آگے پیچھے ساری ٹرانسلیشنز ایک ہی بات کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرو، خدا کی ملکیت کو وٹنس کرو، شہادت دو، اور آخرت کا انتظار کرو، اچھے کام کرو، یہی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کتاب جو میں ٹرانسلیشن جیسے میں نے کہا وہ مودودی صاحب کی ہے، اور میں یہ کروں گا کہ میں یہ آیات جو ہیں یہ کوشش کروں گا کہ یہ ڈراپ ڈاؤن باکس میں ڈال دوں تاکہ آپ خود اس پہ تحقیق کریں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ مذہب اسلام جو ہے وہ اس کا قرآن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ وہ ایکچولی کرتا ہی ہے مذہب اسلام کہ وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہا ہے قرآن سے اور سچائی سے اور حق سے، اور ان کو اس طرح کے فرقوں میں بانٹ کے نفرتیں پھیلا رہا ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو خیر شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، یہ چیپٹر 4 ورس 174 سے ہے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یہ چیپٹر 2 ورس 185 ہے، یعنی سورہ 2 آیت 185۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اب یہاں کانسنٹریٹ کریں، آپ بات کیا ہو رہی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ قرآن، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے، یعنی قرآن۔
اس میں آلریڈی موجود ہے، جو قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، فرق کرنے والا باطل میں اور حق میں، اور یہ واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، یہاں حدیثوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور آگے چل کے یہ دیکھیں چیپٹر 5 آیت ورسز 15 and 16۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لایا جا رہا ہے؟ بذریعہ کتاب کے، جو حق نما کتاب آ گئی ہے۔ آگے چلیے، یہ چیپٹر 5 ہے اور یہ آیت ہے 48، 49 and 50۔ پھر اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ باقی کتابوں پر محافظ و نگبان ہے، یہ جو ہے یہ قرآن کی عظمت ہے، اور خدا نے محمد کو بھی حکم دیا کہ تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، یعنی کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو۔ کوئی یہ اس میں کوئی حدیث کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سنت کی بات نہیں ہو رہی، یا محمد جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں کر رہے تھے، وہ خدائی کتاب کو تھامے ہوئے تھے اور اس کے تھرو فیصلے کر رہے تھے۔ قرآن میں آلریڈی ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اچھا آگے چلیے، یہ نیکسٹ آیت ہے۔ پس اے محمد، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کی بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر سے وہی بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ یہ محمد کو حکم تھا جو لاگو ہوتا ہے ظاہری بات ہے امت کے سارے مسلمانوں پر ایز ویل۔ اب یہ دیکھیں اس کے بعد والا ورس جو ہے آیت 50۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ خدا فیصلہ کر رہے ہیں قانون جو بھیجا ہے قرآن کے تھرو۔ تو اگر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو موقنون ہیں، وہ ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سمپل کلیئر باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو میں آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اگین بات وہی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ خدا کی کتاب کو تھامیں، اور بس خدا کی کتاب میں جو باتیں ہیں واضح وہی ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ابا اجداد سے سیکھی جو کہ ظاہری باتیں بھٹکے ہوئے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ تو قرآن میں بھی بار بار لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے ابا اجداد کی پیروی پر چل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ آگ میں پہنچ گئے۔ اب یہ دیکھیں ایک اور آیت ہے چیپٹر 7 آیت 52۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ فصلناہ علی علم ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ٹھیک ہے،
یہ کتاب جو ہے یہ تفصیل میں ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، یہ قرآن میں واضح الفاظ ہیں، واضح آیات ہیں، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر کو کھول کے پڑھ لیں، بات یہی ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں چیپٹر 10 ورسز 15 اینڈ 16، یعنی سورہ 10 آیات 15 اور 16. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو. اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. تو محمد جو ہے وہ وحی کی پیروی کر رہے تھے، یعنی قرآن کی، اور وہ جو قرآن کو نہیں مانتے تھے الذین کفروا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ترمیم کرو یا اس کو بدلو. اور انہوں نے یہی تو کیا ہے، انہوں نے قرآن کے جو یہ لفظ جو ہیں ان کو توڑ مروڑ کے ان کے معنی حدیثوں میں ڈال دیے اور ایک پورا ریلیجن کھڑا کر دیا ہے، ریلیجن اسلام، جو اسلام کا مذہب ہے، جس کی ڈیٹیلز زیادہ تر آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی. یہ نیکسٹ آیت سنیں. اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اگر اللہ کی خواہش ہوتی، کہہ لیں لو شاء اللہ، تو میں تمہیں یہ قرآن نہیں سناتا. اگین بات قرآن کی ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں چیپٹر 12 ہے، یہ آیت 111. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. پھر سے وہی بات کہ یہ سب چیزوں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والے کے لیے ہدایت اور رحمت. تو اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. اگین میں آپ سے بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو کچھ بھی سکھایا ہے، جو کچھ بھی بتایا ہے، آپ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ خدائی کتاب ہے اور یہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی ہیں کتاب میں، تو ظاہری بات ہے جب اس میں یہ بات ہو رہی ہے بار بار کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور رحمت ہے اور اس میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو تھامیں. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ ہے چیپٹر 16 آیت 89. اے محمد انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بلائیں گے. اور یہ اسی کی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے. یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے، یعنی قرآن، جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے. اگین میں نے آپ سے کہا نا، یہ قرآن کا تو دعویٰ یہی ہے کہ قرآن مفصل ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ کھول کے بیان کی گئی ہے. اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. یہ سر تسلیم خم جو یہ مودودی صاحب جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ قرآن میں ہے للمسلمین، ٹھیک ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. تو مسلم جو جس طرح قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ریلیجن آف اسلام ایکسیپٹ کیا ہے یا وہ اس نے شہادہ کی ہے اور وہ پھر نمازیں پڑھنے لگا ہے. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ مسلم قرآنکلی اسپیکنگ، قرآن کے حساب سے ہے وہ آدمی جس نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو آپ آسان اردو میں کہیں گے کہ اس نے تسلیم کیا ہے خدا کی ملکیت کو، کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، اور یہ کہ وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، اور کہ وہ اپنی زندگی اس حساب سے، مطلب اس سوچ سے بسر کرتا ہے، اور اس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، توقع کر رہا ہے کہ اس وقت کی، اس دن کی، جب یہ نظام بدلے گا اور یوم حساب، وہ جو دن جو ہے، جو قیامت ہے، اس دن اس کو اجر ملے گا اس کے اعمال کا. یہ بات ہو رہی ہے، یہ ایک ہائی لیول بات ہو رہی ہے. آپ اس میں ڈیٹیلز میں جو ہے سیکٹیرین جو ہے، جو ریلیجنز جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیکن بڑی بات جو ہے جیسے ایمانداری، سچائی،
وعدے کو پورا کرنا، اس طرح کی باتوں پہ کوئی خاص انٹرسٹ یا توجہ نہیں ہے مذہب اسلام میں۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جب یہ پہلے بات کہی کہ قرآن میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ایک طرح سے ہائی لیول، وہی یہ ایکسپلین کرتا ہے۔ نیکسٹ سیٹ آف ورسز ہے چیپٹر 17 اور ورس ہے 9 and 10۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا کام کیا ہے، وہ سیدھی راہ دکھا رہا ہے، صراط مستقیم جس کو قرآن میں کہا ہے، وہ سیدھی راہ یہی ہے۔ یہ بہت جگہ قرآن میں جو ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے، انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن موٹی موٹی باتیں یہی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ ٹھہرائیں، خدا کی ملکیت کو مانیں، خدا کی لا الہ الا ہوا جس کو قرآن میں کہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، خدا کی راہ میں غریبوں کو کھانا کھلائیں، اپنے جو قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کریں پیسے سے، زنا نہ کریں، اس طرح کی باتیں، یہ ساری باتیں یہ صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور آیت ہے سورہ 17 آیت 41۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح سمجھایا، یہ آگے چل کے آپ دیکھیں۔ نیکسٹ آیت اسی سورہ میں، سورہ 17 میں آیت 89 دیکھیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر انکار ہی پر جمے رہے۔ اور پھر سے اسی بات کو کیا گیا ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ، یہاں سورہ 18 پہ آیت 54۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ جدل جو لفظ قرآن میں ہے، جدل مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹس کرنا فضول کی، جو کہ پاس ٹائم ہے مسلمانوں کا۔ خیر آگے چلیں، یہ دیکھیں چیپٹر 25 اور یہ آیت ہے 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33۔ اگین میں یہ ساری آیات جو ہے کوشش کروں گا کہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں، آپ جا کے خود یہ ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے ہائی لیول پہ۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیق بنا لیا تھا۔ اب میں یہاں سٹاپ ہو رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ بات اس میں جو ٹرانسلیشن میں آئی گیس اتنی کلیئر نہیں ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے جو ظالم انسان ہوگا وہ ریگریٹ کرے گا کہ اس نے جو ہے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ اب یہاں وہ جو ہے مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ بھئی یہ تو بات ہوتی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی کہ اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت ہم رسول کی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم ان کی سننا پر چل رہے ہیں۔ لیکن آپ چل کے آگے جا کے اسی جو یہ نیریٹو چل رہا ہے اس میں آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ بات یہ نہیں ہو رہی، بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ کیونکہ رسول کا ساتھ دینا قرآنکلی اسپیکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ماننا اور قرآن پر عمل کرنا۔ اور یہ بات آگے چل کے ہوئی ہے جب محمد نے کیا کہا ہے، وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے یا ربی اے میرے رب، ان قومی میری قوم میں اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پکڑا قرآن کو کیسے؟ مہجور مطلب ہوتا ہے ہجرت، جس سے لفظ نکلا ہجرت کرنا، یعنی چھوڑ دیا، ابینڈن جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اب کیا مطلب ابینڈن کر دیا؟ ابینڈن کر دیا مطلب انہوں نے اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا کہ اس میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو جو ہے نکال کے رمضان کے مہینے میں اس کی تراویحیں کری اور یہ سب کام تو کی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ تفکر و تدبر نہیں کیا، اور انہوں نے ایکچولی کیا کس چیز کو پکڑ لیا؟ انہوں نے یہ حدیثوں کو پکڑ لیا، جو کہ میں انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ٹائم ویڈیو بناؤں گا کہ بھئی حدیث جو ہے وہ کیا ہے اصل میں۔
حدیثیں زیادہ تر تو جھوٹی ہیں، بلکہ ساری جھوٹی ہیں، اور میں تو ان پہ یقین نہیں رکھتا. اور حدیثوں کا کام یہی ہے کہ وہ اگین آپ کو ڈائیورٹ کر رہی ہیں، ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، آپ کو قرآن سے ہٹا کے ان چیزوں میں لگا رہی ہیں. اور قرآن یہی جو ہے وہ ظالم انسان اس وقت کہے گا کہ میں نے کاش وہ رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اور رسول کہیں گے کہ میری قوم نے وہ قرآن کو چھوڑ دیا. اب یہ دیکھیں نیکسٹ آیت ہے، اے محمد ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا بھی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی ہے. وَأَحْسَنُ تفسیراً، ساری باتیں کھول دی گئی ہیں قرآن میں. اور محمد کو بھی جو ہے وہ قرآن ہی میں بار بار حکم یہی تھا کہ قرآن ہی کے قل جو قرآن میں استعمال ہوا ہے بار بار محمد کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا کہو ان کو، اور ہر چیز جو ہے واضح طریقے سے احسن تفسیراً کے ساتھ بتا دی گئی ہے. اچھا، اب کچھ اور آیت دیکھ لیتے ہیں. یہ چیپٹر 34 ہے، آیت 43. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریحہ جادو ہے. obviously یہ تھوڑی مشکل اردو ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ان کو ہماری صاف صاف آیات و بینات جیسے قرآن انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے صاف صاف یا بیان جو کھلی ہوئی ہیں آیات سنائی جاتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ یعبدو اباؤکم، یہ شخص یا یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جو ابا و اجداد جو تمہارے جو عبادت کرتے آ رہے ہیں ان چیزوں سے ہٹا دے. ہاں، یہی تو قرآن کر رہا ہے. قرآن آپ کو جو ہے وہ تفکر تدبر پہ کر رہا ہے، ایک طرح سے انکریج کر رہا ہے تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ایک چیز ورثے ملی ہے، جو یہ مذہب ملا ہے، یہ قرآن کے حساب سے کیا یہ چیز حق ہے یا نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مذہب اسلام جو ہے وہ اس کا قرآن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور انشاءاللہ میں اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ فنش کر دوں باقی آیات. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ چیپٹر 36 ہے اور آیات 69 اینڈ 70. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ صاف قرآن مبین ہوتا ہے صاف واضح، انگلش میں کلیئر کہتے ہیں، اور قرآن پڑھی جانے والی کتاب. قرآن اقرا سے جو جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو، ریسائٹ انگلش میں، تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کر دے. تو قرآن کا کام جیسے میں نے کہا نا، قرآن جو ہے وہ بشیر اور نذیر، بشیر مطلب اچھی خبر دینے والا، نذیر ڈرانے والا. تو وہ خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو زندہ ہیں، تاکہ جو انکار کرنے والے ہیں ان پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان دا سینس کہ وہ پھر جو ہے ان پہ عذاب آ جائے گا اور وہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے جو ہے بڑا عذاب بعد میں قیامت میں وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے. تو بات یہ ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ فائنل سیٹ ہے، یہ چیپٹر 41 ہے، آیات 1 سے لے کے 4. حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. اچھا، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی. آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. فصلت مطلب ہوتا ہے تفصیل جو کھولی گئی ہے اس کی آیات، یعنی اس کے ورسز. اور یہ قرآن ہے عربی میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. علم کیسے آتا ہے؟ قرآن ہی کو پڑھنے سے علم آئے گا. بشیر و نذیر، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا نا یہ قرآن کے 2 فنکشنز ہیں، تو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. فاکثرہم لا یسمعون، فارس اکثرہم.
فارس مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکر جانا، یا انگلش میں کہتے ہیں ٹرن یور بیک. جیسے اس کو سنا پھر جو ہے زیادہ کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لیا، اٹینشن نہیں دی. فہم لا یسمعون، تو اس لیے وہ سنتے نہیں ہیں. تو یہ ایک فنکشن ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے اس سے منہ موڑ لیا، اس لیے وہ سن نہیں رہے. جبکہ یہ بشیر و نذیر ہے، اور یہ کتاب فصلت آیات ہو، اس کی آیات جو ہیں وہ تفصیل سے کھول کر بیان کی گئی ہیں. اب یہ ظاہری بات ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہیں گے مسلمان کہ یہ قرآن تو عربی میں ہے، اور ظاہری بات ہے پھر ہماری عربی نیٹو لینگویج تو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کی تو یہ نیٹو لینگویج نہیں ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے عربی پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے. یہ چیپٹر 1 ہے، چیپٹر 41 ہے، آیت 44. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں اترا ہوتا ہے سوائے عربی کے، اور ظاہری بات ہے رسول تو نبی جو تھے وہ رسول اللہ محمد وہ تو عربی تھے، تو آڈینس عربی تھی، تو پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہمیں جو ہے کسی اور زبان میں اترا ہے، فورن لینگویج میں، عربک میں نہیں اترا، تو اس کی آیات کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اور اس کا جواب یہ محمد کو دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے فیضانہم وقرن ہوتا ہے ڈیفنس، ان کے لیے یہ سن نہیں سکتے اس کو، وہو علیم عام، اور ان کے لیے یہ اندھا پن ہے. تو اولئک ینادون من مقام بعید، تو یہ ایسے ہیں کہ ان کو آواز دی جا رہی ہے بہت ہی دور کسی جگہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں جی آپ کو عربی سمجھنی چاہیے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس آلریڈی بہت ساری ٹرانسلیشن موجود ہیں، اور میں مودودی صاحب کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، آپ کسی اور کی ٹرانسلیٹر پڑھ سکتے ہیں، آگے پیچھے وہی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنی زبان میں اردو یا ہندی قرآن کو پڑھیں، اور قرآن پر غور و فکر کریں، تفکر کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کا موقف یہی ہے کہ قرآن اور صرف قرآن. اب میں نے بیچ میں کہا تھا کہ میں تھوڑا ایکسپینڈ کروں گا کہ بھائی یہ جو ریلیجن ہے، ریلیجن آف اسلام، مذہب اسلام، یہ پھر کیا ہے؟ یہ ایکچولی ایک کنٹرول میکینزم ہے، ان دا سینس کہ مذہب جو ہے تھرو آؤٹ ہسٹری ایجز ہمیشہ استعمال کیے گئے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب اس میں اگر آپ کرسچینٹی کو لے لیں، یہ جو نصارہ جس کو کہتے ہیں، یا عیسائی، یا آپ یہودیوں کو لے لیں جوڈیزم، یا ہندوازم لے لیں، یہ سارے ریلیجنس جو ہیں یہ کنٹرول میکینزم ہے. ان کو ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ بھائی ان میں ایک پریسٹ ہوڈ ہوتا ہے، ایک جو ربیون جو ہیں جو یہودیوں کے ہیں، یا ہمارے امام اور مفتی ہیں، وہ ایک طرح سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور لوگ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں. اور یوزلی جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پے رول پہ ہوتے ہیں. I'm sure یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی. خیر، تو یہ جو ریلیجنز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں تاکہ یہ حکمرانوں کے کنٹرول میں رہیں. انشاءاللہ میں اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کروں گا، لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اسلام کا جو مذہب جو ہے اس کو کرافٹ جو ہے کیا گیا، اس کو بنایا گیا، یہ ایک انسانی تخلیق ہے جس کو بنایا گیا تاکہ اس سے جو ہے کنٹرول کیا جائے، اور ایک طرح سے تالے لگا دیے جائیں قرآن پہ تاکہ لوگ قرآن کو نہ سمجھ سکیں. وہ سمجھیں کہ بھائی ہم نے ایسے لانگ ہم نے نمازیں پڑھی اور ہم نے حج کیا ہم بچ گئے، لیکن بات ایسی کچھ نہیں ہو رہی. قرآن میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں، موٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں، ہائی لیول باتیں ہو رہی ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی طرف واپس توجہ دیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر و تفکر کریں. اب رہی بات یہ کہ قرآن میں بھی تو اسلام لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اسلام کا معنی تسلیم کرنا ہے، اور قرآن میں جو ہے یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے کہ تسلیم کرنا خدا کی ملکیت کو، خدا کی معبودیت کو، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور یہی جو ہے دین، جو قرآن میں لفظ ہے دین، یہ ملت ابراہیم جو حنیف تھے،
حنیف ہوتا ہے مونوتھیس، یعنی وہ ایک خدا پہ یقین لاتا ہے، اور وہ مکانہ من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو دین کا کانسیپٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ دین ایک پرسنل ایک چیز ہوتی ہے، ایک جس کو انگلش میں کہتے ہیں فیتھ، اور مذہب جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کنٹرول میکینزم ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ استعمال ہوا ہے ہسٹری میں اسی پرپز کے لیے۔ تو یہ تو میری پہلی ویڈیو تھی اس چینل پہ۔ انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا، اس میں اور باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا کھول کے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ میری طرف سے خدا حافظ۔